جنت سراپا رحمت میرے اور آپ کے پیارے آقا امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا۔ خالق کائنات کے پاک کلام سے، بیان کلام سے، قرآن مجید سے، فرقان حمید سے، سورہ رحمان سے 5 آیات بینات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور کئی احادیث مبارکہ کا عربی متن پڑھا ہے۔ دعا گو رب تعالیٰ ان کلمات کی تلاوت کا صدقہ میری زبان پر کلمہ توحید کے جاری فرمائے اور رب تعالیٰ مجھے سنا کر آپ لوگوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی زندگی سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جمعۃ المبارک رجب کا مہینہ ہے اور 13 رجب کی نسبت سے آج 14 رجب ہے اور 13 رجب ایک ایسا عظیم دن ہے۔ امیر المومنین خلیفہ چہارم داماد رسول میری مراد حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کی ولادت کا سعادت کا کل والا دن جو بیت گیا ہے، جمعۃ المبارک آج ہے، اس لحاظ سے آج ہم نے شیر خدا کی یاد کو دہرانا ہے اور وہ ایسی عظیم یاد ہے کہ جن کا نام لینا بھی رب العالمین نے عبادت کا درجہ قرار دے دیا ہے۔ اور اتنا عظیم یہ پیغام ہے، شیر خدا اللہ کا ایسا عظیم بندہ ہے جن کے بارے بڑی روایتیں ملتی ہیں۔ قرآن میں بہت زیادہ آیات بینات آپ کی سیرت کے تذکرے کر رہی ہیں اور ایسا عظیم یہ نام کہ جس کی شان میں محبت والوں نے بڑا لکھا کہ کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، ارشاد ہے قبلی والے دا ہے دید عبادت حیدر دی۔ شیر خدا کی جو دید ہے وہ عبادت ہے۔ النظر الی علی عبادہ، کہ شیر خدا کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ یہ میرے آقا کا بڑا پیارا فرمان ہے اور علی کی یاد اتنا پھر عظیم بندے کو رب سے انعام لے کر عطا فرما دیتی ہے کہ بندہ جب شیر خدا کا نام لیتا ہے تو یوں سمجھ لینا کہ کل قیامت کے دن ان صراط کے ٹکٹ بھی شیر خدا ہی جاری کرے گا، جنت کے ٹکٹ بھی شیر خدا ہی جاری کرے گا۔ ایسی شانیں خالق کے کائنات نے اپنے محبوب کے اس داماد کو، خلیفہ چہارم کو عطا فرمائی ہے اور ان کی شانوں کا ذکر خالق کے کائنات نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا۔ سورہ رحمان کی چند آیات لینی ہے، لفظی ترجمہ پڑھیں گے تو پھر نہ سمجھ آئے گی کہ کن کی شان میں آئی ہے۔ جب پھر جا کر تفاسیر کا مطالعہ کریں گے، حدیث مبارکہ پڑھیں گے، پھر پتہ چلے گا کہ رب تعالیٰ نے پھر ان گھرانے والوں کو کیا کیا شانیں عطا فرمائی ہے۔ گھرانہ تو ویسے ہی بڑا عظیم گھرانہ ہے، ساری سرداریاں اس گھرانے کے پاس ہیں، تو خالق کائنات نے جو اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان۔ یہ ایسا ایک عظیم پیغام ہے، خالق کائنات اپنے پاک کلام میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ 2 دریا ہم نے چلائے ہیں جو آپس میں ملتے ہیں اور ان دونوں کے درمیان، ان دونوں بحروں کے درمیان ایک برزخ ہے اور یعنی حجاب ہے، پردہ ہے، اور پھر نہیں کرتے آپس میں یہ ایک دوسرے سے تجاوز۔ اور پھر شانیں کیا ہے کہ ان دونوں کو رب نے ایسی دریاؤں کو شانیں عطا فرمائی ہے، تو پھر رب فرما رہا ہے میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر آگے فرمایا دونوں دریاؤں سے
لولو اور مرجان نکلتے ہیں، اور لولو جو ہے یہ موتی ہے، مرجان جو ہے یہ مونگے ہے، اور یہ چھوٹا موتی ایک بڑا ہے، اور اس پر بڑی علماء نے بحث کی ہے اور بڑا پیغام محبت دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث مبارکہ جو ہے وہ بھی پھر حضرت انس بن مالک، پھر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ در منصور کے اندر، زرقانی کے اندر اس حدیث مبارکہ کو نقل کیا گیا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ہم نے 2 دریا جاری کیے، ہم نے 2 دریا جاری کیے جو آپس میں ملتے ہیں، اور ان دونوں کے پیاروں کے درمیان ایک ہم نے برزخ رکھا ہے۔ اب ہمارا جل بحرین یہ 2 دریا ہیں، اور آگے جو پھر فرما دیا خالق کائنات نے برزخ لا یبغیان، یہ برزخ جو درمیان میں ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے، اور اس کو کلیئر کس نے کیا؟ میرے اور آپ کے آقا نے۔ لولو موتی کون سا ہے؟ مرجان موتی کون سا ہے؟ یہ میرے آقا نے پھر اپنی پیاری زبان مبارکہ سے اس کا اظہار فرمایا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کا قول ہے وفی قولہ تعالیٰ مارج البحرین یلتقیان۔ حضرت انس بن مالک، حضرت عبداللہ بن عباس اس حدیث کو دونوں روایت کرنے والے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یعنی بحرین سے جو مراد ہے وہ شیر خدا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ جو 2 دریا ہے بحرین، ان سے جو مراد ہے وہ حضرت علی المرتضی شیر خدا ہے، اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا ہے، اور اس کے بعد بینہما برزخ لا یبغیان۔ یہ میرے آقا نے اپنی زبان مبارکہ سے فرمایا مرج البحرین یلتقیان قال علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما۔ یہ میرے آقا فرما رہے ہیں بحرین سے جو مراد ہے وہ علی اور میری بیٹی فاطمہ کا ہے۔ یہ 2 دریا ہے جو بہہ رہے ہیں، اور آگے پھر آقا فرماتے ہیں برزخ لا یبغیان قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور برزخ سے جو مراد ہے وہ آقا دو جہاں کا نام نامی اس میں گرامی ہے، آقا کی ذات ہے جو درمیان میں حجاب ہے، درمیان میں پردہ ہے، وہ آقا کی ذات ہے۔ دریا 2 بہ رہے ہیں، آپس میں ملتے بھی ہیں، لیکن کیا ہے ارے جدا ہوتے ہیں تو پھر مل کر ان سے نکلتا کیا ہے؟ یہ میرے آقا نے آگے جو فرما دیا لؤلؤ والمرجان قال الحسن والحسین رضی اللہ عنہما۔ ارے جب یہ دونوں دریا آپس میں ملتے ہیں اور پھر جدا ہوتے ہیں تو ان سے لولو اور مرجان، موتی اور مونگے جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں۔ یہ ایسا پیغام خالق کے کائنات کے محبوب نے دیا۔ موتی ارے وہ سیپ سے نکلتا ہے، اور موتی کو بڑا کہتے ہیں، لولو بڑا، موتی سیپ۔ اور جب دریا ملتے ہیں، دریاؤں کے اندر جو سیپ ہوتے ہیں ان سے پانی اوپر سے بہتا ہے، اور بہ کر ان کا اوپر والا رنگ جو ہے وہ سبز ہو جاتا ہے۔ کبھی سیپ کو غور سے دیکھنا، اس کا اوپر والا رنگ جو ہے وہ پھر سبز ہو جائے گا۔ اس سے پیغام دیا لولو سے مراد میرا نواسا حسن ہے، اور حسن جو ہے یہ شہید زہر دے کر کیے جائیں گے، اور اسی لیے جو زہر دیا گیا اس کا رنگ بھی سبز تھا، اور ذکر بھی قرآن میں دیکھے پھر آقا نے فرما دیا۔ اور پھر آگے فرمایا مرجان، مرجان جو ہے اس کو کہتے ہیں جو مونگا، یہ سرخ ہوتا ہے، یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے۔ اور فرمایا یہ میرا بیٹا حسین جو ہے یہ سرخ ہے، اس لیے اسے شہید میدان کربلا میں کر دیا جائے گا۔ دونوں کا تذکرہ بھی فرما دیا، اور فرما دیا ارے لولو سے مراد جو ہے وہ حسن ہے، اور مرجان سے جو مراد ہے وہ حسین ہے۔
اور بحرین سے مراد علی المرتضی شیر خدا ہے، اور برزخ سے مراد امام الانبیاء کی ذات مبارکہ ہے۔ ارے پھر دیکھیں رب نے علی کو کتنی شان عطا فرمائی ہے، شیر خدا کو رب نے کتنی عظمتوں سے نوازا ہے۔ ارے دریا کی طرح بہ رہے ہیں، سیدہ فاطمہ بھی بہ رہی ہے، اور دریا کی طرح آپس میں مل رہے ہیں۔ میاں اور بیوی کا جو مناب ہے، پھر رب اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے، چاہے بیٹیاں عطا کرے چاہے بیٹے عطا کرے۔ ارے ان دونوں کو رب نے پھر ایسے بیٹے عطا کیے، وہ بیٹے بھی دونوں جنتی سردار رب نے بنا دیے۔ اتنی شان خالق کائنات اپنے ان عظیم بندوں کی اپنے پاک کلام میں بتلا رہا ہے۔ یہ ایسا ایک عظیم پیغام ہے۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ عنہ، اکثر آپ سنتے رہتے ہیں آپ کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، خانہ کعبہ میں ہوئی، والدہ ماجدہ پھر فاطمہ بنت اسد۔ ارے پھر بیوی کا نام بھی فاطمہ ہے، ماں کا نام فاطمہ بنت اسد ہے۔ ارے ماں رب کے گھر کے طواف کے لیے گئی، اور وہاں مرد و زن کا رش تھا۔ طواف کرتے کرتے اچانک جب منظر دیکھا نا کعبہ کے قریب جا کر، تو درد ذہ کثرت سے شروع ہوا، جو عورتوں کو ہوتا ہے۔ ارے بچہ پیدا ہونا ہوتا ہے۔ ارے جب درد ہوا تو دیکھا ارد گرد تو قریب کوئی جگہ نظر نہیں آ رہی جس جگہ جاؤں، اور درد اتنی شدت والا کہ جیسے بچہ جسم سے باہر آ رہا ہے۔ اور پھر منظر کیا دیکھا، ارے کعبہ کی دیوار کے ساتھ جب ٹیک لگائی نا، تو رب نے کعبہ کی دیوار کو حکم دے دیا، ارے شک ہو جا، میری اس بندی کو راستہ دے دے، اسے میرے گھر میں آنے دے۔ ارے پھر کعبہ کی دیوار بھی ارے راستہ دے رہی ہے۔ فاطمہ بنت اسد آئی پھر اللہ کے گھر، اور پھر وہاں ولادت ہوئی تو شیر خدا کی ولادت ہوئی۔ ایسا شیر خدا کہ جس کی ولادت اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے، اور جس کی شہادت بھی اللہ کے گھر میں ہے۔ تو لکھنے والے نے تو لکھا نا، کعبے چ ولادت حیدر دی، مسجد چ شہادت حیدر دی، ارشاد ہے کملی والدہ ہے دیدی عبادت حیدر دی۔ حیدر اتنی شان والا ہے کہ میرے گھر میں اس کی ولادت ہے، میرے گھر میں اس کی شہادت ہے، ہم نے اس کا چہرہ دیکھنا عبادت کا درجہ بنا دیا ہے۔ ایسی شان رب نے حضرت علی المرتضی شیر خدا کو عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد منظر دیکھنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں، میرے آقا کا بڑا پیارا فرمانے عالی شان ہے۔ اگر میں حضرت علی شیر خدا کے علم کی بات کروں، گزشتہ سال اس موضوع پہ میں خطبہ جمعۃ المبارک دے چکا ہوں۔ آج وہ نئی باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ چل جائے شیر خدا کا مقام کیا ہے، اس گھرانے کی عظمت اور شان کیا ہے۔ میرے آقا نے اپنی پیاری زبان مبارکہ سے جو بڑے پیارے الفاظ دہرائے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، ایسا پیغام، ارے تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا جسم میرا جسم۔ آقا علی کی شان پہ بتلا رہے ہیں، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی۔ ادھر پھر میر علی شاہ صاحب گولڑا شریف کا تاجدار بولا، سید زادہ اپنے پھر دادا جان کی شان میں کیا لکھ رہا ہے، مہر علی ہے حب نبی، اور حب نبی ہے مہر علی۔ لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی، فرق نہیں ماں بہن پیا۔ آقا اور علی کے درمیان اب میں فرق کیا ظاہر کروں؟ ارے میرے نانا جان تو ہے، ارے وہ تو پھر سارے نبیوں کے سردار ہیں، اور میرے دادا جان سارے ولیوں کے سردار ہیں۔ ایسا پیارا پیغام دیا۔ ارے ہم ولی بھی مانتے ہیں شیر خدا کو، اور ولیوں کے سردار بھی مانتے ہیں، اور یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے، بعض نے لکھا ہے، لیکن ہم ادھر ایک اور میں رک کر جملہ کہنا چاہتا ہوں، ہم اس پر غور کر جائیں تو کامیابی کی طرف آئیں گے۔ محبت والے نے لکھا ہے، ارے کعبہ میں جس کی ولادت ہے اس کا بغض تیرے سینے میں ہو، تیری عبادت قبول کیسے ہوگی؟ جس کی ولادت ہی رب کے گھر میں ہے اور اس کا بغض تو سینے میں رکھے، تیری عبادت ہی کیسے قبول ہوگی؟ اور فرمایا جسے علی کی ولایت کا اعتراف نہیں، وہ لاکھ سجدے کرے کوئی گناہ معاف نہیں۔ بدن پر حج کا احرام، دل میں بغض علی، یہ
पाक के फेरे तो है, तवाफ नहीं। कहा चक्कर तू लगा लेगा लेकिन तवाफ का दर्जा न पा सकेगा। अगर अली का बुग़्ज़ तेरे सीने में आ गया, अली का बुग़्ज़ तेरे सीने में आ गया, अली का बुग़्ज़ लेकर मक्का जाने वाले तुझे मिलेगा क्या? बड़ा जुमला किसी मोहब्बत वाले शायर ने कहा है, कलेजे ठंड पड़ जाती है। वो कहता है अली नाल बुग़्ज़ रखे है वे नकम्मेया, उथे तेरा हज होवे जिथे अली जम्मेया। अली के साथ बुग़्ज़ रखने वाले जरा अपने आप की तरफ तो दे, ये अपने आप की तरफ ध्यान लगा, तू क्या है? अली को तो रब ने इतनी शानें अता फरमाई है कि अली तो रब के घर पैदा हो रहा है, रब के घर उसकी शहादत है, और फिर दमादे रसूल है, और ज़हरा के सर का ताज है, जन्नती औरतों की जो सरदार है, हसनैन करीमैन का बाबा है, जो जन्नती नौजवानों के सरदार है। शाने तो शेरे खुदा की है ही पत्नी बड़ी अजीम है, बल्कि मेरे और आपके आका ने फरमाया बुग़्ज़ु अली इन सय्यिया ला तनफ़अु मआ हसना। अली का बुग़्ज़ वो बदी है, अली का बुग़्ज़ वो बदी है जिसके होते हुए कोई नेकी नफा नहीं दे सकती। ये मेरे आका फरमा रहे हैं, अली का बुग़्ज़ जिसके सीने में आ जाए, अरे उसे कोई नेकी नफा ही नहीं दे सकती जब तक वो बुग़्ज़ से तौबा ना करेगा। अली का बुग़्ज़ कैसे आएगा? बड़े बड़े आज बुग़्ज़ करने वाले भी मौजूद है। अरे या मुश्किल कुशा का नाम आ जाए तो फिर माथे पे भर भी पड़ जाता है। अरे मुश्किल कुशाई क्या शेरे खुदा कर सकता है? मुश्किल कुशा तो अल्लाह है, इसमें कौन नहीं जानता, ज़ाती मुश्किल कुशाई अल्लाह की है। आज सिर्फ अवामुन नास को इसकी खबर नहीं है, इस तरफ ध्यान नहीं, ना इतना इल्म है, ना ऐसे लोगों के पास इतना बैठते हैं। आज सोशल मीडिया पर गुमराह लोगों को किया जाता है। अरे देखे ना, अकबर भी रब है, गनी भी रब है, अरे आजम भी रब है, कौन कहता है? मुश्किल कुशा भी रब है। हम मानते हैं ये सारी सिफतें रब की जाती हैं, लेकिन देखें जो आज अली के मुश्किल कुशा होने पर एतराज करते हैं, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को सिद्दीक अकबर कहते हैं। सिद्दीक तो रब ने कहा ना, आसमानों का नाम सिद्दीक का रब ने रखा है, और अकबर का लक़ब आका ने दिया है। अगर अकबर कहना शिरक होता तो आका में राजगी राज ये लक़ब क्यों अता फरमाते? ये लक़ब क्यों अता फरमाते? सिद्दीक के अकबर, अब वो गैर मुक़ल्लिदीन भी सिद्दीक अकबर कहते हैं। उधर शिरक नहीं, मुश्किल कुशा कहते तो शिरक है। किधर का? अरे तू फिर प्रचार कर रहा है। हजरत उमरे फारूक, फारूक आज़म, सबसे बड़ा आदर करने वाला, सबसे बड़ा आदर करने वाला तो रब है। गैर मुक़ल्लिदीन फारूक आज़म के नाम से इश्तिहारात भी छपवाते हैं, कॉन्फ्रेंस भी करते हैं, और फारूक आज़म लिखते हैं। वहां शिरक की कोई बात नहीं है। और फिर हजरत उस्मान गनी, अरे उस्मान नाम मेरे आका ने रखा, गनी का लक़ब मेरे आका ने अता फरमा दिया। गनी सिफ्त तो रब भी है, सबसे बड़ा गनी तो रब है। आज फिर लोग उस्मान गनी भी कह रहे हैं। अरे इसीलिए मुश्किल कुशा शेरे खुदा को कहे, ये कोई शिरक नहीं। मुश्किल कुशाई मैं और आप भी कई बंदों की करते हैं। कोई आ जाए मजबूर, उसकी परेशानी को दूर कर देना, अरे ये मुश्किल कुशाई है। कोई आ जाए उसकी परेशानी इल्म के लिहाज से, मसला के लिहाज से, माली तौर पर या किसी और लिए उसकी मुश्किल कुशाई कर दी जाए, ये शिरक में ना आएगा। वरना तो आज कब्ज़ कुशा कितनी करोड़ों गोलियां रोजाना खाई जाती है, फिर तो सारे शिरक में आ जाएंगे। कब्ज़ कुशा गोलियां तो सब खा रहे हैं, उधर शिरक का फतवा नहीं। शेरे खुदा का नाम मुश्किल कुशाई में आ जाए तो बंदे शिरक का फतवा है। ऐसा फतवा ना कोई मानता है, ना इस पर कोई अमल करेगा, लेकिन उनकी मोहब्बतें शेरे खुदा की अजमत और शान देके मारा जात बहरैन से मैंने ये पैगाम पहले दे दिया है। बहरैन का माना जो दो दरिया है, ये अलीउल मुर्तज़ा शेरे खुदा और फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है। और फिर बरज़ख से जो मुराद है ये आका की जात है, और लूलू मरजान से जो मुराद है, अरे ये किसकी मुराद है? ये हसन और हुसैन की मुराद है। ये मेरे आका ने बतला दिया
کیا یہ شانیں ان کی شانیں ہیں. پھر آگے ذرا بڑھے تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو رب نے اتنی قوت عطا فرمائی, اتنی شانیں عطا فرمائی, اتنا مقام عطا فرمایا, بلکہ حضرت علی شیر خدا کے بارے کئی لوگوں نے لکھا کہ حضرت علی کو رب نے اتنی قوت عطا فرمائی تھی کہ 1000 مردوں سے زیادہ علی کے سینے میں قوت تھی. 1000 مرد بھی مقابلہ پر آتا نا تو شیر خدا کو ان سے زیادہ قوت پھر رب تعالیٰ نے عطا فرما رکھے تھے. بلکہ خیبر کو جب فتح کیا, اور خیبر کے بارے تاریخ نے لکھا ہے, ایک روایت میں تو میں نے پڑھا 36,000 من اس کا وزن تھا, لیکن ایک روایت میں پڑھا 80 لوگ بھی اسے مل کر قوت والے جو مرد ہوتے اس کو ہلا نہیں سکتے تھے. شیر خدا نے ارے پکڑ کر ہاتھ سے اسے اتنی دور پھینکا کہ 40 فٹ دور پھینک دیا. رب نے اتنی شیر خدا کو قوت عطا فرمائی ہے. اتنا پھر عظمت اور شان والا اللہ کے نبی کا پیر ہے, اتنی شانیں رب نے ان کو عطا فرمائی ہے ہر لحاظ سے. اور جب غزوہ خیبر فتح ہوا نا تو مال غنیمت بڑا ملا. 80 شیر سونا, 80 شیر سونا حضرت علی کے حصہ میں آیا. 80 شیر سونا, اندازہ کرے کتنا بڑا سرمایہ. اور پھر لکھتے ہیں ارے خیبر سے لے کر گھر آنے تک شیر خدا نے سارا سونا اللہ کی مخلوق پر خرچ کر دیا. اپنے گھر جو آئے لالی چادر لے کر آئے. ارے سخاوت میں بھی اتنی شانیں رب نے عطا فرمائی ہے. اپنی زندگی میں اپنا مکان بھی نہیں بنایا, اور حضرت زید بن حارثہ کے مقام میں پہلے دن سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بیعہ کر جب لے کر گئے ذاتی گھر بھی نہیں بنایا. اتنی شانیں رب نے شیر خدا کو عطا فرمائی ہے. جو آیا اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا. شیر خدا اتنی شان والے ہیں. بلکہ ایک دن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا. ایک بندہ علم بھی بڑا عطا کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے شیر خدا کو علم بھی انتہا کا عطا کیا. اور وہ علم کیا تھا؟ شیر خدا کی بارگاہ میں آ کر التجا کرتا ہے, اور 2 عورتیں آ گئی, 2 کنیزیں آ گئی, دونوں نے دعویٰ کیا. ان کے دونوں کے بچے اکٹھے پیدا ہوئے ایک جگہ, اور ایک لڑکی تھی ایک لڑکا تھا, اور آپس میں ایک کا ذہن بدل گیا. لڑکا میں لے لیتی ہوں, لڑکی اسے دے دیتی ہوں. اس کا بچہ چھپا لیا, اپنی بیٹی اسے دے دی, اور دونوں نے دعویٰ کر دیا شیر خدا کی بارگاہ میں آ کر کے لڑکا میرا ہے, وہ بھی کہتی ہے میرا ہے. اچھا, رب نے اتنی دانائی عطا فرمائی, اتنی عقل عطا فرمائی. کہا جاؤ ان کو کہو بند کمرے میں چلے جائیں, ان کو شیشیاں دے دو 2 ایک ایک, اور دونوں اپنا دودھ اس میں لے آئے. برابر برابر کر کے ان کا وزن کرو. جس کا وزن ڈبل ہو گیا اسے بیٹا دے دینا, جس کا آدھا ہوا اسے بیٹی دے دینا. یہ شیر خدا کو رب نے اتنی بصارت اور اتنی دانائی عطا فرمائی سی. قرآن سے ثابت کیا مرد کا ڈبل حصہ ہے, عورت کا سنگل حصہ ہے. اور دودھ لایا گیا, اور جب اسے ماپا گیا نا, وزن کیا گیا برابر شیشیوں میں بند کر کے, تو ایک کا ڈبل تھا وزن, ایک کا سنگل تھا. اس کو بیٹا دے دیا, اس کو بیٹی دے دی. رب نے یہ شانیں شیر خدا کو عطا فرمائی ہے. اتنا مقام رب تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو عطا فرمایا ہے. اور پھر آگے ذرا دیکھیں, ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت علی شیر خدا کی بارگاہ میں اتنا کچھ رب نے عطا کر دیا. اپنے گھر میں ولادت کا شرف ملا ہے. شانیں اتنی عظیم ہیں. ارے ماں نفاس کی حالت میں ہے, فاطمہ بنت اسد. ارے رب کے گھر میں نفاست والا نہ بندہ نہ اللہ کی بندی کو جا سکتی ہے. اس گھرانے کو شانیں دیکھیں کیسی عظیم ملی ہے. فاطمہ بنت اسد نفاست ہے. 40 دن کے لیے عورت کے لیے بچہ پیدا ہو تو رب کے گھر میں سیدہ فاطمہ بنت اسد ارے پھر رب کے گھر میں ہے, اور وہاں ولادت علی کی ہو رہی ہے. ارے رب نے یہ نہیں حکم دیا ارے اسے باہر نکال دو, رب نے تو دیوار کو آرڈر کیا تو کھل جا اسے اندر آنے دے. اتنا پکیزہ گھرانہ ہے. اور خود میرے آقا فرماتے ہیں اے علی, رب نے مجھے اور تجھے اتنی شانوں سے نوازا ہے میری امت میں سے, اور رب نے پھر یہ مجھے نبی ہونے کے ناطے, رسول ہونے کے ناطے شانیں عطا فرمائی ہے کہ جنابت کی حالت میں رب کے گھر جا سکتا ہوں. جنابت کی حالت میں تو بھی جا سکتا ہے.
ارے تیرے لیے بھی شیر خدا رکاوٹ نہیں، کیوں نہیں؟ فرمایا لحمو کا لحمی، جسمو کا جسمی، ارے میرا گوشت تیرا گوشت، تیرا گوشت میرا گوشت، میرا جسم تیرا جسم، میں تجھ کو اپنے آپ سے جدا نہیں کرتا، میں جنابت کی حالت میں رب کے گھر میں جا سکتا ہوں، تو بھی جا سکتا ہے۔ اور پھر سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اتنی پاکیزگی رب نے عطا فرمائی، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ارے جب بیٹا پیدا ہوتا، بیٹی پیدا ہوتی، 40 دن نفاست کو رب نے پیچھے رکھ دیا، پہلے دن ہی سیدہ کی ایک بھی نماز قضا نہ ہوتی، ہر نماز ادا کرتی۔ 40 دن عورت کو نماز کی اجازت نہیں، قرآن کو چھو نہیں سکتی، یہ نفاست ہے۔ ارے پھر دیکھیں ایسا پیارا پیغام ملا، یہ گھرانہ کتنی شان والا ہے۔ علی کو بھی مقام ملا، ماں کو بھی مقام ملا، بیوی کو بھی مقام ملا، رب یہ شان عطا فرما رہا ہے۔ بلکہ علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، اور آ کر عرض کیا کیا؟ عرض جب کیا اللہ کے نبی کے ویر کی بارگاہ میں، اور ایسا ایک عظیم پیغام، اور جب سوال کیا تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے بغیر سوچے فوراً سوال کا جواب دے دیا۔ تو آگے سے بندہ حیران ہوا، تھوڑی دیر کے لیے سوچا بھی نہیں، فوراً جواب دے دیا۔ حضرت علی سے پہچان کے اس کے دل میں کھٹکا کیا ہے؟ کہا اچھا تو اور بات سمجھ گیا، ذرا بتلا تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہے؟ فوراً اس نے بغیر سوچے سمجھے کہا 5 انگلیاں میرے ہاتھ کی ہے۔ کہا ارے تو فوراً بتلا گیا 5 انگلیاں تیرے ہاتھ کی ہیں، ارے رب تعالیٰ نے ہمیں اتنی شان عطا فرمائی ہے، ہر چیز جیسے ہاتھ کے ساتھ انگلیاں ہر بندہ دیکھ سکتا ہے، ہم ہر چیز دنیا کی اپنی ہتھیلی پر فوراً دیکھ سکتے ہیں۔ یہ شیر خدا کو رب نے شان عطا فرمائی ہے۔ بلکہ حضرت امام علی نقی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ ٹوٹل 73، یہ ذہن میں رکھنا ہے، کچھ جملے ہوتے ہیں ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ٹوٹل 73 اسم اعظم ہے، 73 اسم اعظم ہے۔ ایک اسم اعظم اصف بن برقیہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو امتی ہے، صحابی ہے، اس کے پاس ایک اسم اعظم کا علم تھا، تو اس نے ہزاروں میل کے فاصلہ سے ارے ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ لے آیا، قرآن بتلا رہا ہے۔ کہا ایک صرف اسم اعظم کا علم تھا، تو اللہ نے ہمیں اہل بیت کو تو شان ایسی عطا فرمائی ہے، 73 کے 73 جو اسم اعظم ہے، رب نے ان کا علوم ہمارے سینوں میں ڈال دیا ہے۔ یہ اہل بیت کی شان ہے، یہ اہل بیت کا مقام ہے، رب نے اتنی شانوں سے نوازا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، آپ کا نکاح اس کا بڑا عظیم تذکرہ ملتا ہے، اور وہ ایسا پیارا پیغام ہے۔ آقا کی بارگاہ میں حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور آقا التجا کرنے لگے، سلام پیش کیا، اور پھر کیا عرض کیا کہ رب تعالیٰ نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے علی کا اور فاطمہ کا آسمانوں پر نکاح کر دیا ہے، ہم نے علی کا اور فاطمہ کا آسمانوں پر نکاح کر دیا ہے۔ کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق نے علی سے کہا ارے تو پھر نبی کا چچا زاد بھائی بھی ہے، اور پھر اس کے بعد تو قریبی بھی بڑا ہے، اور جا اپنے آقا کے پاس جا کر بیٹی کا رشتہ مانگ رہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا شرماتے تھے، آئے بھی اظہار نہ کیا، آقا تو جان گئے دل کی بات، لیکن رب نے اوپر سے جبریل کو بھیج دیا، ارے جاؤ جا کر کہو کہ ہم نے علی کا اور فاطمہ کا آسمان پر نکاح کر دیا ہے۔ بعض روایتوں میں ملتا ہے 4تھے آسمان پر، بعض روایتوں میں ملتا ہے 7ویں آسمان پر علی اور فاطمہ کا نکاح ہوا۔ اور جب حضرت علی کا نکاح کا تذکرہ کیا نا، پھر نکاح کا تذکرہ کیا، اور پھر وہ نکاح میرے آقا نے پوچھا اے علی شیر خدا، ذرا علی کا نکاح ہوا ہے، جبریل ذرا یہ تو بتاؤ اس نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا تھا؟ میرے آقا پوچھ رہے ہیں نکاح تو ہو گیا، نکاح کا خطبہ کس نے پڑھا؟ اور آگے حضرت جبریل عرض کرتے آقا نکاح کا خطبہ میں جبریل نے پڑھا،
मैं जबरील ने पढ़ा। कहा नका के लिए वली का होना भी जरूरी है। मेरी बेटी का वली आसमां पर कौन बना? अरे मेरे आका की बारगाह में हजरत जबरील अर्ज करते हैं, आका आपकी बेटी का वली खुद रब बना, खुद रब बना वली। और नका का खुतबा मैंने दिया और गवाह मिकाईल और फिर इसराफील जैसे जो अल्लाह के बरगज़ीदा फरिश्ते हैं वो गवाह बन गए। और 40,000 फरिश्तों की फिर ऐसी बारात आई साथ, 40,000 वो आला फरिश्ते जो अजमत के लिहाज से है। रब ने कहा फला फला को आज बेटे की शादी पर घर में बैठकर पहले 2 दिन सोचा जाता है किस किस को मैंने कार्ड भेजना है, कौन कौन सा मेरा करीबी है, और अहले गहरे को भेजा नहीं जाता। रब ने जबरील से कहा, ऐ जबरील जो फरिश्ते ज्यादा हैं तकवा वाले फरिश्ते तो सारे मासूम हैं, लेकिन मकाम जबरील का बड़ा है, मिकाईल का बड़ा है, इसराफील का बड़ा है, फरिश्तों का मकाम है। अरे फिर तरतीब है। अल्लाह ने फरमाया जो तरतीब के लिहाज से आला है, आज अली के बराती वो बना ले, आज अली के बराती वो बना ले। 40,000 फरिश्तों की बारात हजरत अली की आई और रब ने हुक्म दिया है जबरील तो खुतबा पर वली मैं बनता हूँ। ऐसा नका हुआ और आकर अर्ज किया आप जमीन पर भी नका पढ़ाए, आप जमीन पर भी नका पढ़ाए। अब देखे जमीन पर नका मेरे आका ने पढ़ा। कितनी शाने अली और फातिमा की, जमीन पर नका हुआ और गवाह भी कितने अजीम लोग। उम्मत में पहला और दूसरा इंसानों में नबियों के बाद नंबर हजरत अबू बकर सिद्दीक है, हजरत उमर फारूक है। अरे गवाहियां उनकी डाली गई और नका। और फिर रवायतों में आता 70,000 फरिश्ते साथ लेकर क़ियादत करते हुए हजरत जबरील आए, 70,000 फरिश्तों की क़ियादत करते हुए हजरत मीकाईल आए और आकर साथ बराती बन गए। 1,40,000 फरिश्ते जमीन पर भी आए, 40,000 फरिश्ते आसमां पर भी आए। छाने जरा देखे और फिर मेरे आका ने फरमाया अरे आज फिर अली तेरा आज नका है, आज फिर लंगर खाना भी वसी होगा, लंगर खाना भी वसी होगा। रवायतों में तो मिलता है ना हजरत उस्मान गनी ने वो जिर्रा खरीदी और वलीमा हजरत अली मुर्तजा ने किया और बेटी का खाना जो आका ने पकाया और देखे आका का फकर है लेकिन शान देखे आका का मौजज़ा देखे। मुनाफिक कहने लगे बेटी का खाना क्या पकाएंगे, इनके पास तो कुछ है नहीं। हजरत हमजा को बुलाया, अपने चचा अब्बास को बुलाया और कहा पूरे मदीना में ऐलान कर दिया जाए आज फिर अल्लाह के हबीब के बेटी की शादी है, सबको दावते आम है, कोई रुकावट नहीं, अमीर गरीब सब आए। आज हम तो अमीरों के लिए रखते हैं, गरीबों के लिए गनमान बाहर खड़े हैं, लेकिन आका ने ये तालीम दी अरे आज सब मदीना वाले आए, आज मेरी बेटी की शादी है, सबके लिए खाना तैयार है। जब पैगाम दे दिया गया अब सहाबा भी देख रहे हैं खाना किधर से आएगा, खाना कर पक रहा है, थोड़ा सा खाना है। रवायतों में आता है 10 आदमी उसे खा सकते थे। मेरे आका ने अपने चचा हमजा को बुलाया, हजरत अब्बास को कहा आपकी ये भी ड्यूटी है, 10-10 की टोली आती जाए, 10-10 गिन गिन कर आए उनको खिलाए वो चले जाए, फिर 10 आए उनको खिलाए चले जाए। और लिखने वाले ने लिखा मेरे आका का फरमान है अरे 3 दिन 3 रातें अरे लोग 10-10 आते रहे, खाना खाते रहे और खाना खत्म ना हुआ, मखलूक मदीना की खत्म हो गई। ये शादी सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा की पर शादी पर जो एहतमाम किया गया और मेरे आका ने जहेज भी दिया। आज जहेज पर बड़ी पाबंदी है, मैं कहता हूँ बेटियों को देना चाहिए। बेटियां वहां ससुराल फिर चुदराहट के साथ जचती है। अरे इस्तात के मुताबिक नमूतो नमाइश नहीं करनी चाहिए, अरे नमूतो नमाइश नहीं, बेटियों को दो आला खाना। मेरे आका ने 3 दिन 3 रातें मदीना वालों को बेटी की शादी पर खाना खिलाया। और उस दौर की अरे फिर फ्लोर बिल जो है मेरे आका ने अपनी बेटी को जहेज में दी। आप कहेंगे फ्लोर बिल उस दौर में ना बिजली दी, उस दौर में जो मदीना में सबसे आला चक्की थी ना, 2 चक्कियों का हवाला आता है, और आला चक्की सबसे अच्छा जो आटा पीसती थी वो सैयदा फातिमा के पास थी। आला चक्की जो थी सबसे कीमती 2 चक्कियां मेरे आका ने अपनी बेटी को जहेज
اس لیے کہ وہ اللہ کیوں تھے؟ ارے ان چکیوں کو بعد میں جب حسن اور حسین آئے تو فاطمہ ارے جب ان کی پھر ان کے لیے تربیت و پرورش کا اہتمام کرتی، آٹا بھی ہاتھ سے چکی چلا کر پیستی، اور کئی بار ایسا ہوتا جنت سے حوریں آتی، وہ آ کر چکی چلاتی، جنت سے حوریں آ کر چکی چلا رہی ہے، ان چکی کو اس چکی کو یہ بھی ایک شرف مل چکا ہے۔ اور پھر میرے اور آپ کے آقا نے جو بڑا پیارا پیغام دیا، 3 یا 4 دن کے بعد میرے آقا بیٹی کے گھر پہنچے اور جا کر کہا بیٹی میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں، جیسے ہم لوگ جاتے ہیں بعد میں لینے کے لیے، بیٹی میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ آگے سے عرض کیا ابا جان آپ نے ہی تو تربیت کی ہے، خامد کی اجازت سے بغیر کوئی کام نہ کرنا۔ ارے امام الانبیاء ہے، بابا جان ہے، آپ نے تو تربیت کی ہے، علی باہر گئے ہیں، آقا ٹھہر جائیں، علی آ جائیں میں اس سے اجازت لے لوں، علی آ جائیں میں اس سے اجازت لے لوں۔ ارے باپ پھر امام الانبیاء اور خوش ہوئے، ارے میری بیٹی کا عمل ذرا دیکھے۔ اور پھر ایک دن صحابہ سے آقا نے فرما دیا اور فرمایا ارے بتاؤ تم میں سے کوئی جانتا ہے اللہ صفت عورت کی کیا ہے؟ اللہ صفت، سارے صحابہ خاموش ہے، کوئی جواب نہ دے سکا کہ اللہ صفت عورت کی کیا ہے۔ شیر خدا اٹھے، جلدی جلدی گھر گئے اور جا کر فاطمہ کی بارگاہ میں پھر کہا اے فاطمہ ذرا بتلا عورت کی اعلیٰ صفت کیا ہے، عورت کی اعلیٰ صفت کیا ہے؟ پتہ تھا یہ جانتی ہے، کہا عورت کی اعلیٰ صفت یہ ہے کہ اس کی آنکھ غیر مرد کو نہ دیکھے، نہ غیر مرد کی آنکھ اسے دیکھے، یہ عورت کی شان ہے، عورت کی اعلیٰ صفت ہے۔ یہ ہمیں پیغام کیا مل رہا ہے؟ شیر خدا کو رب نے اتنی شانیں عطا فرمائی ہے۔ کل کا دن آپ کی ولادت والا دن تھا، اس لیے آج کا جمعہ المبارک جو ہے ان کی نسبت سے ہم نے رکھا ہے کہ رب تعالیٰ نے شانیں عطا فرمائی ہے۔ ولادت بھی رب کے گھر میں ہے، شہادت بھی رب کے گھر میں ہے۔ آخری جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، میرے آقا کا فرمان ہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا آقا کوئی وہاں موجود نہ ہو، علی جا رہا ہو چہرہ نہ دیکھے عبادت سے محروم؟ میرے آقا فرما دیا علی کی پشت کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کی پشت کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر عرض کیا آقا کوئی بعد میں آنے والا نہ چہرہ دیکھ سکے گا نہ پشت دیکھ سکے گا تو پھر اس عبادت سے وہ محروم رہ گیا؟ تو میرے آقا نے فرمایا کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی۔ تینوں حدیثوں کی راویہ امی عائشہ صدیقہ ہے، اتنی محبت اس گھرانے سے ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا ارے علی کی شان یہ ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے، علی کا نام لینا بھی عبادت ہے، علی کا نام سننا بھی عبادت ہے۔ سب 3 بار کہہ دے علی 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 علی۔ علی کی ولادت پر عبادت کا درجہ بھی رب عطا فرما دیا۔ دعا گو رب تعالی ہم سب